السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب الایمان بالقدر کی جو چند حدیثیں رہ گئی ہیں فصل اول میں، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 90 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرت تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، ما من مولودین کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا یولد علی الفطرت مگر اس کی پیدائش فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء کا آپس میں اختلاف ہے۔ ان میں سے مشہور ترین قول یہ ہے کہ یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلاف کے نزدیک اسلاف کے نزدیک یہی بات معروف و مشہور ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور تعویل کرنے والے جو علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں، تو وہاں پر بھی فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فطرت سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا لغوی معنی ہوتا ہے پھٹنا اور ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، نئی چیز کا جو ہے ایجاد کرنا۔ تو حدیث کا جو معنی ہے اور اس کی جو تعویل ہے اس حوالے سے تو کئی رائے ہیں اور کئی تعویلیں ہیں اس کی، لیکن تمام تعویلات کی اصل دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ فطرت سے مراد وہ دین ہے جس دین کو مشروع کیا گیا تھا اول بشر کے لیے، یعنی توحید، ایسی توحید کہ جس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، نہ تشبیہ ہو۔ تو اب اگر فطرت سے مراد ایسا دین ہے تو وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ فطرت سے مراد وہ استعداد، وہ صلاحیت ہے، وہ لیاقت ہے، وہ استعداد ہے جو اللہ رب العزت بندے کے اندر عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی معرفت، حق قبول کرنے کی صلاحیت، اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز کرنا، عقل عطا کیا جانا۔ تو یہ فطرت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فطرت کا پہلا معنی مراد لیتے ہیں اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آگے جو لفظ آیا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر پہلا معنی یعنی اسلام لیا جائے فطرت سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا اس کے ماں باپ اس کے اسلام کو تبدیل کر کے یہودیت یا عیسائیت یا پھر جو ہے مجوسیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر فطرت سے مراد وہ صلاحیت و استعداد اور وہ لیاقت مراد لی جائے کہ جس بنیاد پر کہ جو چیزیں اللہ رب العزت
بندے اور انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ بندہ اپنے عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرے، حق قبول کرنے کی صلاحیت، اور ایسے ہی صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان تمیز پیدا کرنا، یہ صلاحیتیں اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ تو گویا فطرت سے مراد یہی صلاحیتیں اور یہی لیاقتیں ہیں۔ اگر کوئی خارجی اثرات نہ ہوں تو بندہ اگر اسی فطرت پر رہے تو وہ ڈائریکٹ اس کی توجہ اسلام کی طرف جائے گی اور وہ مسلمان ہو کر کے ہی زندگی گزارے گا۔ لیکن چونکہ اس فطرت پر پیدا کر دیا جاتا ہے بچے کو، اور بعد میں خارجی اثرات کے سبب وہ بچہ یہودیت یا نصرانیت یا مجوسیت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو صلاحیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے دی جاتی ہیں، اگر ان صلاحیتوں پر اگر وہ عامل رہے اور کوئی خارجی اثرات نہ ہو تو پھر بچہ مسلمان ہو کر کے ہی زندگی گزارتا ہے۔ اب چونکہ خارجی اثرات کے سبب چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اسی لیے اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو دیکھیں، پھر سے ترجمہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِیمَةُ بَهِیمَةً جَمَعًا، اب یہاں سے مثال دی جا رہی ہے کہ اگر وہ فطرت جو بچے کو دی جاتی ہے، اگر خارجی اثرات نہ ہوں تو بچہ اس فطرت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی طرف راغب ہوگا، لیکن خارجی اثرات کے سبب جو ہے یہودیت یا مجوسیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی سیم صورتحال جانور کے ساتھ ہوتا ہے۔ کما تنتج البہیمہ، جس طریقے سے جانور بچے کو صحیح الاعضاء جنتا ہے، بہیمتن جمع کا معنی ہوتا ہے تندرست، صحیح و سلامت۔ جس طریقے سے جانور کما تنتج البہیمہ، جس طرح سے جانور جنتا ہے، بہیمتن جمع تندرست، صحیح و سلامت اعضاء والے جانور کو جنتا ہے۔ حل تحسون فیہا من جدع، کیا تم ان جانوروں میں ناک کٹا یا پھر کان کٹا پاتے ہو؟ تحسون، اور اس کی دو لغت ہے، تاپے ضمہ اور حاپے کسرہ، اور تحسون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی محسوس کرنا کیا یا پانا، کیا تم ان میں ناک کٹا یا کان کٹا پاتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، جب جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ اس کے ناک کٹے ہوں یا کان کٹے ہوں یا پھر جو ہے اعضاء کے اندر خرابی ہو، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ خرابی جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جانوروں کے اندر، وہ بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ناک کاٹ لیے جاتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں کو کاٹا جاتا ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے۔ تو سیم صورتحال اس بچے کی ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی گھر پیدا ہو، تو صحیح و سلامت پیدا ہوتا ہے ہر چیز سے، لیکن چونکہ خارجی اثرات جس طرح سے جانور کو کان کٹا اور ناک کٹا بنا دیتا ہے، ایسے ہی بچہ کے اوپر خارجی اثرات جب پڑتے ہیں تو وہ بچہ کبھی یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے یا نصرانیت کی طرف یا مجوسیت کی طرف، ورنہ جو فطرت اسے ادا کی جاتی ہے اس فطرت کے ذریعے اگر وہ عمل کرے اس پر تو بچہ اسلام کی طرف ہی راغب ہوگا۔ ثم یقول، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، متفق علیہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو تقویت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی فطرت التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العزت کی خلقت میں پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذالک الدین القیم، یہی مستقیم اور یہی سیدھا دین ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ یہودیت قبول کیے ہوئے ہیں، یہودی عقائد و نظریات کے حامل ہیں، تو اسی ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے، تربیت اسی ماحول میں ہوتی ہے، تو ماں باپ اسے نصرانیت کی یا یہودیت کی یا مجوسیت کی تعلیم دیتے ہیں،
تو اپنے ماں باپ کی مطابقت اور موافقت کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے بچہ دین فطرت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے والدین کے غلط خیالات و عقائد کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ بچے نے اپنی عقل اور فکر و نظر کو استعمال میں نہ لا کر کے حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کیا، اور گمراہی و کفر کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ جبر و قہر کے ساتھ اسے گمراہیت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اس کی پیدائش میں پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو فطری صلاحیت پیدا کی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو فطرت کو تبدیل کر دے، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حدیث نمبر 91، وعن نبی موسیٰ الاشعری، حدیث کے الفاظ میں تو الاشعری نہیں ہے، وعن نبی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان 5 باتیں لے کر کھڑے ہوئے، یعنی 5 باتیں بتانے کے لیے آپ صحابہ کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بات اگر بتانی ہو یا تقریر کرنا ہو یا پھر یہ کہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہو، اس کا بہتر طریقہ کھڑے ہو کر کے ہے، اور اگر عذر ہو یا یہ کہ کھڑے ہو کر کے بیان کرنے میں تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ انسان اپنی بات لوگوں تک پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باتیں بتانی ہوئی تو آپ صحابہ کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ 5 باتیں، وہ باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی بات، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام، کہ اللہ رب العزت سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور دوسری بات یہ ہے، کیا فرمایا آپ نے، اور نہ یہ اللہ کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ سوئے، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ 2 باتیں ہو گئی، اللہ رب العزت سوتا نہیں اور نہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نیند عام طور پہ کس وجہ سے آتی ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ خود کو آرام حاصل کرنے کے لیے نیند کے بعد انسان آرام حاصل کرتا ہے، فرحت اور نشاط محسوس کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک و صاف ہے۔ یہ چیزیں انسانی صفات میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت ان انسانی صفات سے محفوظ و معمون ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور نہ ہی نیند کا آنا اس کی شان ہے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ تیسرا کلمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ یخفض القسط ویرفعہ، یخفض کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، نیچے کرنا، پست کرنا۔ القسط، قسط کا معنی ہوتا ہے انصاف اصل میں، لیکن یہاں پر مراد ہے رزق، یا بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر قسط سے مراد میزان ہے، ترازو۔ یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، تو اگر مراد روزی لیں گے، یہاں پر رزق لیں گے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یخفض القسط ویرفعہ، تو وہ رزق کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، یعنی کسی کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے اور کسی کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یا یہ اگر میزان مراد لیں گے کہ قسط سے مراد میزان ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا کہ رزق کے ترازو کو اللہ رب العزت اوپر نیچا کرتا رہتا ہے، کسی کے رزق کو بلند فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور کسی کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ 3 کلمات ہو گئے، یخفض القسط ویرفعہ، اللہ رب العزت رزق کو کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔
چوتھی بات، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں، یرفع الیہ، ہا ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت، اور اس کی بارگاہ میں دن کا عمل، رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات آنے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بندہ رات بھر جو کچھ کیا ہے اس کے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے یعنی دن ہونے سے پہلے۔ اور ایسے ہی بندہ جو کچھ بھی دن میں کیا ہوتا ہے اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی رات آنے سے پہلے۔ گویا کہ دن اور رات کے جو بھی اعمال ہیں بندوں کے، وہ تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پیشی کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت ان باتوں سے باخبر نہیں ہے یا اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک تدبیر ہے اور ایک نظام کائنات کا ایک سسٹم، نظام کائنات کا ایک جو ہے اللہ نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے۔ تو اسی طریقے میں سے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پیشگی سے پہلے ہی اللہ رب العزت تمام لوگوں کے اعمال کو، تمام کے افعال و کردار کو، تمام کے احوال سے اللہ واقف ہے، پھر بھی ایک نظام کائنات کا چونکہ ایک حصہ ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک سسٹمک طریقے سے یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے حق میں درود پڑھا ہے، فلاں بندے نے درود پڑھا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے باخبر نہیں ہے، حضور کو سب خبر ہے، لیکن ایک طریقہ ہے پیش کیے جانے کا، تو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہو گئی نا، چوتھے کلمات۔ اور پانچواں کلمہ حجابہ النور، اور اللہ رب العزت کا حجاب، پردہ، نور ہے۔ یہاں مراد اللہ رب العزت کا انوار جلال اور اس کی عظمت و کبریائی کی شعائیں، ایسی شعائیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اور جن کے مشاہدہ کرنے کے بعد عقلیں اور بصیرتیں حیران اور متحیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ حقیقتاً مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت کا حجاب نور ہے۔ یہ جو محجوب اور پردہ میں ہے، ایسا نہیں کہ واقعتاً اللہ رب العزت حجاب اور پردہ میں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیز پردے میں ہوتی ہے نا، وہ پردہ ڈالنے والا اس پر غالب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پر کوئی شے غالب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا حجاب کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ اب ذرا یہاں پہ حجاب کی اصل کیا ہے بتایا گیا ہے کہ الحائل بین الرائی والمرئی، مراد یہ کہ وہ پردہ جو دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے، رائی اور مرئی کے درمیان جو حائل ہو، یہ کیا ہے؟ اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ خیر یہ حجاب وہ کیا حقیقت ہے اللہ رب العزت بہتر جانے۔ لو کشفہ، اگر اس حجاب کو ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، لأحرقت صبحات وجہہ من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، لأحرقت جل جانا، صبحات یہ صبحتن کی جمع ہے، جیسے غرفتن کی جمع غرفات، ایسے صبحتن کی جمع صبحات۔ وجہ یعنی ذات الہی، من انتہى الیہ بصرہ جہاں تک نگاہ کی انتہا ہو، یعنی تا حد نگاہ، من خلقہ اس کے مخلوق میں سے۔ تو اگر اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ رب العزت کی ذات کے انوار و تجلیات اس کے مخلوق کو تا حد نگاہ جلا کر خاک کر دے، جہاں تک اس کے جو ہے نور کی انتہا ہوگی، وہاں تک جو بھی مخلوقات ہوں گی سب جل کر کے خاک ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مخلوقات کے درمیان اور اپنی ذات کے درمیان ایک
نور کا پردہ ڈال رکھا ہے، تاکہ اگر وہ نور کھول دیے جائے، اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے، نور نہیں بلکہ پردے کو اگر ہٹا دیا جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات کی شعائیں اور تجلیات سے کیا ہو کہ تمام مخلوقات جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ اس میں جو اللہ رب العزت کے لیے سبحات کا جو لفظ آیا ہے، اس کی ذات کے تجلی، یہ سبحات اس وجہ سے ہے کہ سبحات کا معنی ہوتا ہے اس میں تسبیح۔ تو جو بھی اللہ رب العزت کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر وہ تسبیح و تحلیل میں مگن ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے تسبیح اور تحلیل کے کلمات جاری ہونے لگتے ہیں، اس لیے سبحات کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 92، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآئی لا تغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت بھرا ہوا ہے۔ ید کا معنی ہاتھ، ملآئی کا معنی ہوتا ہے بھرا ہونا۔ اللہ کا دست قدرت بھرا ہوا، یعنی اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، یا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ ید کا اصل معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں بھی چونکہ آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا حقیقی معنی تو مراد نہیں لے سکتے۔ اس کی تعویل میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا خزانہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن چونکہ ید کا لفظ آیا ہے اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب کیسا ہے، اس کی صورت کیا ہے، کس طرح کا ید ہے، کیا انسان کی طرح ہاتھ ہے اللہ کا، تو اس حوالے سے سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس سے بچا جائے۔ تو اللہ رب العزت کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، لا تغیضها نفقۃ، کہ خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ تغیض کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، کہ خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ جتنا اللہ رب العزت خرچ کرتا چلا جائے، اس کے دست قدرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صحاء اللیل والنہار، صحا کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف بارش یا پانی کا بہنا، اسے کہا جاتا ہے مطر صحا، موسلادھار بارش، زوردار بارش۔ تو صحا اللیل والنہار یعنی رات و دن اس کی عطائیں سیلاب کی طرح بہہ رہی ہیں۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کتنا خرچ کیا اللہ رب العزت نے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائی، اللہ نے کتنا خرچ کیا، پھر بھی آج تک اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی آئی؟ کچھ نہیں۔ تو خرچ کرنا کبھی اس کے خزانے قدرت میں کبھی اس کے خزانے میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغُزْ مَا فِي يَدِهِ، تو کچھ کم نہیں ہوا وہ نعمتیں، کچھ کم نہیں ہوئی وہ تمام نعمتیں فی یدہ، جو اللہ کے خزانے قدرت میں، جو دست قدرت میں، یعنی جب سے زمین و آسمان بنی ہے تب سے اللہ رب العزت خرچ کر رہا ہے، لیکن اب تک اس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو پہلے پیدا کیا اور اس کے اوپر عرش کو رکھا۔ عرش اور پانی کے درمیان ایک حجاب تھا، ایک پردہ تھا جس پر عرش رکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بغیر کسی پردے کے پانی کے اوپر عرش کو رکھ دیا گیا۔
وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اور اسی کے دست قدرت میں ترازو ہے جس کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، کم و بیش کرتا رہتا ہے، جس کے کسی کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، کسی کے رزق کو کم کر دیتا ہے، یہ اس کے دست قدرت میں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے، یمین اللہ ملآئی، اللہ رب العزت کا دست قدرت بھرا ہوا، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو وہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت بھرا ہوا ہے۔ یمین کا لفظ آیا ہے یہاں پر ید اللہ کی جگہ امام مسلم کی روایت میں۔ قال ابن نمیر، اور ابن نمیر کہتے ہیں، ابن نمیر کون ہے؟ یہ امام مسلم کے استاذ ہیں اور شیخ ہیں۔ ابن نمیر کہتے ہیں ملآئی کی جگہ جو ہے ملآن ہے، صحاء لا یغیظها شیء اللیل والنہار، یعنی اس قدر وہ اس کی عطائیں بکثرت ہو رہی ہیں کہ رات و دن کچھ بھی اس کی سخاوتوں میں کمی پیدا نہیں کر رہا ہے، یعنی رات و دن اس کی سخاوتوں کا سیلاب بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خزانے قدرت میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی۔ لا یغیظها شیء، کوئی چیز کم نہیں کرتی ہے اس کی سخاوتوں کو، اللیل والنہار، اور یہ سخاوت کا سلسلہ رات و دن جاری ہے۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کر لیں کہ سیلاب کی مانند عطا کو مسلسل بہا رہا ہے، اور رات و دن میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 93، وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زرارج المشرکین، اور انہی سے مروی، کن سے؟ یعنی اس سے پہلے جو حدیث کے راوی گزرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان زراری المشرکین، مشرکین کی نسل کے بارے میں۔ زراری یہ ذریتن کی جمع ہے، زراری ہے یا زراری ہے، دونوں ہیں، زراری بھی ہے اور زراری بھی ہے، ذریتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے نسل، اولاد، اور بالغ نابالغ دونوں اولاد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد نابالغ بچے، یعنی مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ لوگ اگر مر جائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے بارے میں کیا فرمان آپ جاری فرماتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے، یعنی وہ مشرکین کے بچے جو کچھ بھی وہ آئندہ کرنے والے تھے، اللہ رب العزت ان باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں ان کا معاملہ اللہ کے علم پر معلق کر دیا کہ اللہ ان کے ساتھ بہتر فرمانے والا ہے، کہ اللہ اس کے اعمال جو ہونے والے تھے آئندہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اچھے ہونے والے تھے یا برے ہونے والے تھے اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مشرکین کے بچوں کا حکم کیا ہے۔ اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کے بچوں کا معاملہ اللہ کے علم پر موقوف کر دیا ہے، لیکن اطفال مشرکین کے بارے میں علماء کے کئی مذاہب ہیں، بعض نے تو سکوت اور توقف اختیار کیا ہے، بعض نے ان کا معاملہ علم الہی سے معلق رکھا ہے، جیسا کہ حدیث کے ظاہر سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بعض کا یہ مذہب ہے کہ مشرکین کے بچے بھی مسلمان بچوں کے ساتھ
رہیں گے، مسلمان بچوں کے ساتھ رہیں گے، یعنی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں احکام کفر میں وہ اپنے ماں باپ کے تابع تھے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی انجام کے اعتبار سے اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل تو ہوں گے مگر مستقل حیثیت سے نہیں، بلکہ اہل جنت کے تابع بن کر، جس طرح بادشاہوں کے خدام اور نوکر ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ان کے محلات میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گھروں میں رہتے ہیں، سیم یہی سچویشن ان مشرکین کے بچوں کی ہوگی کہ وہ جنتیوں کے ساتھ ان کے خدام اور نوکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہیں گے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی جگہ ہے جس کو غالباً اس کے لیے کوئی لفظ آتا ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس جگہ میں رہیں گے جہاں نہ راحت ہوگی اور نہ عذاب ہوگا۔ اس حوالے سے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے لکھا ہے کہ ان تمام مذاہب میں صحیح مذہب یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے اور کسی جانب کا یقین اور جزم پیدا نہ کیا جائے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہے، توقف رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور کوئی فیصلہ کن بات نہ کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تک وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، کیونکہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قطعی خبر ہم تک پہنچی بھی نہیں ہے، اس لیے کچھ کہنا درست نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں علماء نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ان کی رائے اور اپنا قیاس ہے، یا کم از کم انہوں نے ضعیف روایت و اخبارات سے اخذ کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو تقویت پہنچاتے ہوئے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ علامہ تربشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس بارے میں توقف کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ سب سے بہتر اور معتدل موقف ہمیں بھی لگتا ہے کہ توقف کیا جائے مشرکین کے بچوں کے بارے میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔